اعتراض کیا ہے, آپ کا مسئلہ کیا ہے. چونکہ سب کو پتا تھا کہ میاں صاحب جب بھی وطن واپس آئیں گے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتے ہیں, اور عدالت نے بھی تو سر یہ راستہ کھلا رکھا ہوا تھا نا ان کے لیے. نہیں دیکھیں, بات دراصل یہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ تھا کہ اس بات کی تشریح کرے کہ جاوید اقبال صاحب اس وقت نہیں تھے جس وقت یہ ریفرنسز فائل کیے جا رہے تھے. جاوید اقبال صاحب بعد میں وہ کوئی فیئر نہیں تھے, لیکن 2 سے پہلے تھے. پہلے نام آ جاتا ہے پاناما میں, اور بڑی سمپل کوسچنز ہے. یہ پراپرٹی کس کی ہے؟ باپ سے پوچھو کہتا ہے بیٹوں کا ہے, بیٹوں کا میں نے حساب نہیں دینا. بیٹے سے پوچھے کہتے ہیں بابا کے ہیں, ان سے پوچھو کہ اس کے کہتے ہیں ٹرسٹ کے. منی ٹریل کوئی نہیں پاس. پہلے دن اب برڈن آف پروف ان پہ تھا. پہلے دن میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس یہ ثبوت ہے. پارلیمان میں کہا, پارلیمان میں نہیں ہو سکا, سپریم کورٹ نے کہا ہمیں بتاؤ. یہ کیلیوری فونٹ لے کے آئے, اور یہ کیا لے کے آئے, 7 قطری خط لے کے آئے. جب ایکسپلین نہیں کر سکا سپریم کورٹ نے کہا ہم آپ کو جے آئی ٹی بنا دیتے, وہاں ایکسپلین کر لے. وہاں یہ نہیں بتا سکے. سوال ہے نیب نے کیا ثابت کیا, نیب نے کیا کیا سر, وہ کیا ثابت کر سکا؟ نیب نے انویسٹیگیشن کر کے ان کو دیا, اور 1 سال ان کا ٹرائل چلا, اور ان کو ہر اپرچونٹی دی گئی کہ بندوں کو کراس کرو, اور صرف اتنا بتائیں کیا یہ پراپرٹی آپ کی ہے, یعنی منی ٹریل دے دیں. سر جج ارشد ملک کو آپ نے نہیں سنا, انہوں نے کہا میں نے دباؤ میں فیصلے دیے تھے, اور پھر وہ اپنی نوکری سے برطرف ہو گئے. سر اس کے بعد ان کی سزاؤں کی کوئی اہمیت رہ جاتی ہے جو میاں نواز شریف کو ہوئی؟ ایک بشیر نے کیا تھا اور دوسرا اس نے کیا تھا. سو 2 ججز تھے, 2 سپریٹ ججز تھے, اور مختلف. اب جو وہ ڈیسیجن آیا اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, جو میاں صاحب کو ریلیف دیا گیا, اور میاں صاحب کو جس طرح ویلکم کیا گیا, ناٹ بائی دا پیپل, پر جس طرح حکومت نے ان کو, آپ کا ہائر کمشنر جاتا ہے, ان کو سی اپ کرتا ہے, اس کو لے کے آ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ یو ول نیور گو بیک. کیا حکومت لوگوں کو لا سکتی ہے؟ نہیں لے کے آ سکتی. لوگ تو خود آتے ہیں نا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں جو آپ کا ہائی کمشنر انڈیا لندن میں, وہ جا کے ان کو ویلکم کرتا ہے, سی آپ کرتا ہے, وہ یہ لے کے آتے ہیں. اب پاکستان میں نہیں, لوگ بھی نہیں آئے. جتنی انہوں نے کوشش جو انہوں نے کوشش کی, جو جنت کے بھی ٹکٹ بانٹے, انہوں نے سائیکل بھی دے دی, سب کچھ دی, پھر بھی لوگ نہیں آئے. اور اگر آپ لوگ دیکھیں ان میں بھی وہ جذبہ ہی نہیں تھا. لیکن یہ ایک بات ضرور ہے لیگلی, کہ جس وقت میاں صاحب آ جاتے ہیں, he was a convicted person, it's not a good word to use, but he was, that is a fact. اس وقت میں آپ کو بتاؤں, اگر قانونی طور پر دیکھیں تو میاں صاحب کو پہلے جیل جانا چاہیے تھا. اس کو سرنڈر کرتے ہیں, اور پھر وہ آ کر کے کورٹ میں پیش ہو جاتے ہیں, اپنی اپیلیں ریوائیو کراتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں مجھے بیل دے دیں. اچھا, اس مطلب ایسی چیزیں ہوئی جس کا پریسیڈنس نہیں ملتا ہمیں ماضی کے اندر. میں آپ کو ایک لیگل بتاتا ہوں, آپ کو ہرگز نہیں ملے گا, نہ صرف پاکستان میں, بٹ ایون ورلڈ اوور آپ کو نہیں ملے گا. وہ کس طرح آپ کو بیل ملتی ہے کنوکشن سے پہلے, اور آپ کو کی ججمنٹ جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے ججمنٹ کے بعد. ایز وی اسپیک میاں صاحب کے سینٹنس ابھی بھی سسپینڈڈ نہیں ہے, اور وہ بیل پر ہے. اگر سر یہ آپ نے جو بھی وہ کہا نا کہ ماضی میں ایسی مثالیں نہیں ملتی ہیں اور دنیا میں ایسی نہیں ملتی, لیکن میں بلال کیانی صاحب کو موقع دوں نا تو شاید پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب کو بھی بڑے ریلیف ملے ہیں. 20 مقدمات میں بلینکٹ ضمانت ملی ہے سر. اسی وقت بینچز بنتے تھے, ایسے مقدمات جو آگے کے تھے ان میں بھی گرفتاری سے منع کر دیا گیا سر. ابھی بھی ایک ہی کیس میں تھے. نہیں, کسی ملزم کو ایسے ریلیف ملنے کی کوئی پریسیڈنس ہے ہمارے یہاں پہ؟ بیل پہ تھے, پری ارسٹ بیل میں دیکھیں نا 180 کیسز تھے, 300 مرتبہ سے زیادہ پیش ہو گئے. ہم تو عدالت میں کہہ رہے, ایون تو شخانہ میں ہم جج کو کہتے ہیں ہم اپنا ایویڈنس لے کے آتے ہیں, آپ کو ثابت کرتے ہیں. یہ یہاں سے آپ کو یاد ہے یہ بھی کہا گیا تھا کہ آئندہ بھی کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. کیا یہاں کسی عام آدمی کے حوالے سے اس طرح کی بات کی جاتی ہے کہ اس کو گرفتار نہ کرنا؟ وہ 180 کیسز میں ہم نے کہا وہ عدالت کیوں کر رہی ہے, ہم نے کہا جی 180 مقدمے میں آپ کے سامنے آئے اور میں فیس کر رہا ہوں بیل پر, اگر کوئی اور ہے تو یہ بتائے. عدالت نے کہا ان کو بتائیں تب تک ارسٹ. بس سپریم کورٹ کہتی ہے یہ غلط ہوتا رہا ہے, اور سردار جو طارق مسعود صاحب ہیں, جسٹس طارق مسعود صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوتا رہا ہے. نہیں, وہ ہمارے کیس میں نہیں کہا ہے, انہوں نے جنرلی جو پشاور ہائی کورٹ کی کہا ہے ان کو کہا ہے, تو ہمارے والے میں نہیں. اوور آل بات کی تو آپ کے کیس میں بھی غلط ہوا نا؟ نہیں, ہمارے کیس میں نہیں ہوا, ہم انڈیویجول بیل لیتے رہے. وہ 180 اوور آل میں آپ کا کیس نہیں آتا. نہیں, ہم نے ہائی کورٹوں کو یہ کہا کہ سر یہ میں آپ کے سامنے پیش ہوا, میں ایک ٹرائل فیس کرنا چاہتا ہوں, مجھے پروٹیکشن دے. ساتھ یہ کہتے تھے کہ اگر ان کی کوئی اور ہڈن ایف آئی آر سے ان کا بھی بتا رہے تب تک. آپ یہ بتائیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں ان کی جو اپیلیں ان کو بحال کیوں نہ کرتی؟ آپ لوگوں کا اصل مسئلہ کیا ہے, یا مسئلہ وہی ہے کہ تیزی سے فیصلے ہو رہے ہیں؟ تو یہی ہے نا کہ دے گڈ ٹو سی یو. یہ صرف کورٹ کو ملائن کرے اور اس کو لگائے اور کہیں کہ جی ان کی فیملی تک جائے, ججز کے کہیں, سپریم کورٹ پہ اٹیک کرے. یہ ساری ان کی ایک ہسٹری ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مریم اس پوائنٹ پہ بری ہو گئی, یہی تو میں آپ کو پہلے عرض کر رہا تھا. والد کہہ رہا ہے بیٹی کا ہے, بیٹی کہہ رہے تو میں نے تو لیا نہیں ہے. آپ ان کو کہو آپ صرف 2 چیز کر لیں, آپ اپنا والیوم 10 کھول دیں, آپ اپنے قطریت کا جواب دے دیں, آپ اسکیلیبری فون کا دے دیں کہ آپ لوگوں نے جو ٹرسٹ وغیرہ لگائے تھے تو اس کا کرو. اب جو نواز شریف صاحب کو وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں اور پیش ہوئے بغیر, سرنڈر کیے بغیر ان کو ریلیف ایکسٹینڈ کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں,
ट्रायल कोर्ट का एक सल्लम उसूल है पूरे दुनिया का कि कोई भी ट्रायल, चाहे आप इंडाइट हो, चाहे आप इंडाइट ना हो, चाहे आप गिल्टी प्लीड करें, चाहे गिल्टी प्लीड ना करें, फॉर एज लॉन्ग एज आपका ट्रायल किसी जेल में है, ओपन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हुकूमत की जल्दी दे के जो हमारी ट्रायल कंक्लूड कर रही है। तोशाखाना के जज साहब हमें कहा करते थे अभी आ जाओ गौर साहब, 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, 1 घंटे की ब्रेक हुआ करती थी सारे कोर्टों का। अभी भी आज साइफर से आज देखे एक दिन में वो 5 गवाह क्यों लेके आ रहे हैं? 5 गवाह कभी कोई एक दिन में एग्जामिन करवाता है? इनको इतनी जल्दी पड़ी हुई है और इतनी जल्दी पड़ी हुई। आज हमारे 2 केस एक ऑर्डर से डिस्पोज अप हो गए, हमारी क्वाशमेंट भी एक ऑर्डर से डिसाइड हो रहा है। कितने गवाहों से जरा होनी है? 28 है। देखो टोटल 28 है, शायद ये 20 कर दे, शायद गिव अप कर दे, लेकिन इसका 5 को बुलाया, इसका मतलब 4 तारीखों पे कर देंगे। 2 हफ्तों में ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं, क्यों जल्दी है? सर अच्छा, आप कल ये जो ट्रायल की इस्तदा मुस्तरद हो गई है, फर्द जुर्म की भी उसमें थी, वो भी फर्द जुर्म तो हो चुका। केस में रह क्या गया है बाकी? देखिए अभी तो अगर लीगली चले, कानून के मुताबिक चले, पहले तो ये ओपन हो, लेकिन अगर ये इवन उधर ही चलता है तो इनके गवाह हमारा क्रास हो, हमें पहले डॉक्यूमेंट्स तो आप प्रोवाइड करें। वो साइफर जिसका पूरा केस है जो हम समझते हैं हमारे खिलाफ साजिश हुई, हमारी हुकूमत चलेगी, हमारी ऊपर केस बना, वो साइफर हमें दिखाएं। आज भी वो साइफर नहीं है। अदालत ने आज भी जो फैसला दिया उसमें भी ये सर आपके ख्याल में आपके वकील सलमान सफदर बार बार इस इशू को उठा रहे हैं, तो वो चालान में क्यों नहीं है उसका नाम और वो फाइल में क्यों नहीं है, जबकि आपको ऐसा क्यों है आपके ख्याल में? चूंकि वो तो एक अमरीकी वेबसाइट के ऊपर भी शाया हो चुका है। देखिए वो बिल्कुल हुआ होगा, है और है, बिल्कुल है। अदालत का ये कानून यही है कि जब मैं किसी एक्यूज के खिलाफ केस करूंगा तो एज ए प्रोसिक्यूटर मैं सब कुछ उनको दूंगा कि आपके खिलाफ मेरी डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स ले ले और फिर मैं आपके खिलाफ केस चलाऊंगा। हम कहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स दे दे, सो वी प्रोसीड विद द क्रॉस, अगर आप फिर वकील लेके आएंगे। आज भी हाई कोर्ट के ऑर्डर में मौजूद है, ये एक चीज मौजूद है, एडमिटेड है कि यस कॉपी नहीं है और हमें नहीं मिली है। ठीक, अगर खान साहब बरी भी जमानत भी हो जाती तो बरी तो नहीं हो सकते थे ना। आज तो जमानत मुस्तरद उनकी हो गई है, उनके ऊपर इतने दर्जन केसेस हैं, तो 9 मई के मुकदमात हैं, उसमें बगावत की दफात है, 120B वो दफात लगी हुई है, तो हो जाते। खान साहब 15 अगस्त से अरेस्ट हो गए इस केस में, आज है 27 अक्टूबर, 2.5 महीने हमारी बेल की बारी नहीं आई, तो ये तो जस्टिस नहीं हुआ। जुडिशियल पॉलिसी भी आई है 3 दिन के अंदर अंदर बेलों के फैसले होंगे। ठीक है, एक नहीं कि आप सारे केस इकट्ठे करके करें। ऑल वी वांट इज कि आईन और कानून के मुताबिक हम कोई डील नहीं चाहते, हम कहते हैं आईन और कानून के मुताबिक हमारा राइट है,